السلام علیکم سامعین، 11 شعبان المعظم اور 31 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے 4000 مدرسے ATS کے راڈار پر، نشانے پر۔ یہ مدرسے دونوں طرح کے ہیں، منظور شدہ بھی اور غیر منظور شدہ بھی۔ اس مطلب کی ایک خبر آج کے روزنامہ انقلاب میں صفحہ اول پر ہے۔ پہلی خبر ہے، پہلے میں خبر کی ہیڈنگ سنائی دیتا ہوں، اس کے بعد پوری خبر سناؤں گا اور بھی اس تعلق سے کافی کچھ تبصرہ کروں گا۔ آپ پوری خبر سنیں۔ UP کے 4000 مدارس ATS کے نشانے پر، سبھی ضلع اقلیتی بہبود افسران سے غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق جانچ رپورٹ اور دستاویزات طلب، جانچ میں تیزی۔ تصدیق کے دوران مدارس، اداروں اور ان کے منتظمین کے بینک کھاتوں میں لین دین کی تفصیلات حاصل کی جائیں گی اور ان کی تصدیق کی جائے اور تصدیق رپورٹ ہر حالت میں 2 ہفتوں کے اندر فراہم کر دی جائے۔ یہ اخبار کی ہیڈنگ ہے۔ اب خبر سنیے۔ اتر پردیش حکومت کی ہدایت پر ریاست میں چل رہے تقریباً 4000 مدارس کی فنڈنگ اور قانونی حیثیت کی جانچ کے لیے کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں UP کے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے تمام ضلع اقلیتی بہبود افسران کو خط بھیجا گیا ہے۔ یہ جو الپ سنکھیک وبھاگ ہوتا ہے، اس کو خط بھیجا گیا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی اسکواڈ ATS کی جانچ میں مدد کریں اور ضروری دستاویزات اور جانچ رپورٹ فراہم کرائیں۔ سرکار کی جانب سے ATS کی جانچ میں تیزی لانے سے ایک بار پھر مدارس کے ذمہ داران میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ UP کے محکمہ اقلیتی بہبود کے ڈائریکٹر انکت کمار اگروال کی طرف سے سبھی ضلع اقلیتی بہبود افسران کو بھیجے گئے مکتوب خط میں کہا گیا کہ صوبے میں تقریباً 4000 مدارس کو ملنے والی فنڈنگ کی تحقیق کے لیے تشکیل دی گئی SIT کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ATS کی تمام فیلڈ یونٹس کو ان کے دائرہ کار میں چلنے والے منظور شدہ اور غیر منظور شدہ مدارس کی فہرست فراہم کرتے ہوئے ان کی تصدیق کا عمل جاری ہے۔ اس عمل کے دوران مدارس، اداروں اور ان کے منتظمین کے بینک کھاتوں میں لین دین کی تفصیلات حاصل کی جائیں اور اس کی تصدیق کی جائے اور تصدیق کی رپورٹ ہر حالت میں 2 ہفتوں کے اندر مہیا کرا دی جائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ مدارس کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، تاہم ان کے منتظمین ان عمارتوں کی تعمیر کے حوالے سے آمدنی کا کوئی مستند ذریعہ نہیں بتاتے ہیں۔ ایسے مدارس کی تعمیر کے ماخذ، یعنی کہاں سے پیسہ آیا، مکمل تصدیق کی جائے اور رپورٹ پیش کی جائے۔ مذکورہ مدارس میں غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے مقامی ذرائع انٹیلیجنس یونٹ اور ضلع سطح سے معلومات حاصل کی جائے اور اسے تیار کیا جائے اور اس سے محکمے کو آگاہ کیا جائے تاکہ سامنے آنے والے حقائق پر قابل عمل کارروائی کی جا سکے۔ مذکورہ والا نکات میں سے ہر ایک کی جانچ پڑتال کے بعد اس بات کو یقینی بنائیں کہ سفارشات کے ساتھ رپورٹ بغیر کسی تاخیر کے فراہم کی جائے اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ اگر ATS کی کوئی فیلڈ یونٹ ضلع سے رابطہ کرتی ہے تو وہ مدارس کی جانچ میں مکمل تعاون کیا جائے۔ واضح رہے کہ ڈائریکٹر کے خط میں 17 دسمبر 2025 کو ہوئی ایک اہم میٹنگ کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی صدارت ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ATS نے کی تھی۔ میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ مدارس کی آمدنی کے ذرائع، خاص کر غیر ملکی فنڈنگ اور تعمیرات کی تفصیل کی جانچ کی جائے۔ کمیٹی نے یہ بھی ہدایت دی کہ مقامی انٹیلیجنس یونٹس کے ذریعے معلومات اکٹھی کی جائیں اور مدارس سے متعلق تمام مالی لین دین، روپے پیسے کا لین دین، تعمیراتی اجازت ناموں اور انتظامی ڈھانچے کی مکمل جانچ کی جائے۔ اگر کسی بھی مدرسے کا تعلق غیر قانونی یا ملک مخالف سرگرمیوں میں پایا گیا تو سخت کارروائی کی جائے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض علاقوں میں بڑے بڑے مدرسے اور عمارتیں قائم کی گئی ہیں
لیکن ان کی تعمیر سے متعلق کوئی مستند اجازت یا قانونی دستاویزات دستیاب نہیں۔ اسی طرح کچھ مدارس میں فنڈنگ کے ذرائع مشکوک پائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سیکورٹی ادارے الرٹ ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد کسی خاص طبقے کو نشانہ بنانا نہیں، بلکہ سرکاری فنڈز کے درست استعمال اور ریاست کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ خبر میں آگے کہا گیا ہے، جانچ مکمل ہونے کے بعد تفصیلی رپورٹ ریاست کی سرکار کو پیش کی جائے گی، جس کی بنیاد پر آئندہ کارروائی طے کی جائے گی۔ وہیں ٹیچر ایسوسی ایشن مدارس عربیہ اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری دیوان صاحب زماں خان نے اس مسئلے پر انقلاب سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انسداد دہشت گردی اسکواڈ کا قیام دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے۔ ابھی تک دہشت گردی کے کسی واقعے میں مدرسوں کا کوئی کردار سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد بھی 4000 مدرسوں کی جانچ ATS سے کرایا جانا افسوسناک ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ATS نے 10 باتوں کی جانکاری مانگی تھی جو مدرسوں نے دے دی ہے، لیکن ڈائریکٹر اقلیتی بہبود کے حالیہ آرڈر سے واضح ہو رہا ہے کہ ATS مدرسوں کی فنڈنگ کی خصوصی جانچ کر رہا ہے۔ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ مدرسوں نے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لی ہیں جس کی آمدنی کے ذرائع واضح نہیں ہیں، جبکہ عمارتیں ایک دن میں تیار نہیں ہوتی۔ یہ عمل لگاتار جاری رہتا ہے۔ کمیٹی عوامی چندے سے یہ کام کرتی ہے، جس کی رسیدیں کچھ سالوں کے بعد تلف کر دی جاتی ہیں۔ لمبے عرصے کے بعد حساب مانگنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جانچ میں مدرسہ سوسائٹی کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ مینیجر کا اکاؤنٹ نمبر بھی مانگا جا رہا ہے۔ ایک ضلع میں تو کمیٹی کے سارے اراکین کے اکاؤنٹ نمبر مانگ لیے گئے ہیں، جس سے اراکین پریشان ہیں۔ دیوان زمہ کا کہنا ہے کہ لگاتار جانچ سے مدرسے یکسوئی سے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، جس سے طلباء کا مستقبل داؤ پر ہے۔ اس لیے وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کر کے جانچ کا آرڈر منسوخ کرنے کی زحمت کریں۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اس سے پہلے قومی انسانی حقوق کمیشن نے تمام امداد یافتہ مدارس کی جانچ EOW سے کرانے کا آرڈر کیا تھا، جسے الہ آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے اسٹے کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی 31 اکتوبر 2024 کو تمام ضلع اقلیتی بہبود کے افسران کو اس سلسلے میں ایک خط جاری کیا گیا تھا اور 4191 مدارس کی فہرست ATS کے ڈائریکٹر جنرل کو سونپی گئی تھی۔ خبر پوری ہو گئی ہے۔ بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے، اس میں ایک جملہ بولا گیا کہ مدرسے منظور شدہ ہوں یا غیر منظور شدہ۔ حکومت کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ان کی فنڈنگ کا ہے کہ اگر بڑی تعمیر کھڑی کر لی ہے تو پیسہ کہاں سے آیا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ ہر جمعے کو چندہ کرتے ہیں، جمعرات کو مائک سے چندہ کر لیتے ہیں، آپ کے مدرسے کے باہر غلہ لگا رہتا ہے، کوئی غلہ یعنی باکس لگا رہتا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ 5 روپے ٹوکن پہ چندہ کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں سالانہ اجلاس ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، اس میں کئی مدرسوں میں 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ روپے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم خود گواہ ہیں ایسے مدرسوں کے۔ تو جو عوامی چندہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس سے ہی آپ اپنی تعمیر بناتے ہیں، کمرے بناتے ہیں، 2 منزلہ 3 منزلہ بناتے ہیں۔ اس میں حکومت کی جانچ میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر سرکاری اہلکار آپ کے پاس آتے ہیں، انہیں اطمینان سے بٹھائیں، ادب احترام سے بٹھائیں اور بٹھا کر جو معلومات کریں انہیں پوری بات بتا دیں۔ ہمارے یہاں اتنے مدرس ہیں، اتنے پڑھانے والے ہیں اور اتنے طلباء ہیں، اتنے طلباء اتر پردیش کے ہیں، اتنے بہار کے ہیں اور اتنے کرناٹک کے ہیں، اتنے مہاراشٹر کے ہیں، اور ہمارے یہاں جو سالانہ خرچہ کیا ہے یا وہ بینک اکاؤنٹ پوچھ لیتے ہیں، وہ دے جائے، اس میں کوئی حل کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے قصبہ کیرانے کے ایک مدرسے میں ATS کے اہلکار آئے تھے۔ یہ نامہ نگار اس وقت وہیں موجود تھا۔ انہیں تفصیل معلوم کی، بہت اچھا برتاؤ کیا گیا، بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائیں اور خوشی بھی ہوئی ان کی بات سن کر۔ اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے CID والوں کو معلومات دی گئی ہیں، کیا معلومات صحیح تھی، ملان کر کے دیکھا جاتا ہے۔ اب فنڈنگ کا مسئلہ آ گیا ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا، آپ کے پاس یہ 4-5 جو مددات ہیں، آپ صدر گیٹ پر وہ غلہ باکس لگا کر رکھتے ہیں، ان میں چندہ ہو جاتا ہے۔ سالانہ جلسہ کرتے ہیں، جمعرات کو آپ مائک سے کہیں چندہ کر لیتے ہیں، جمعے کی نماز میں آپ کا چندہ ہوتا ہے، آپ 5-10 روپے کے ٹوکن سے چندہ کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہنگامی صورتحال پڑ جائے تو آپ محلے میں گھوم کر پیسہ کر لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں بانچ ڈالنی۔
یہ سب چندے آپ کے پاس ہیں، اور ان سے آپ مدرسہ جو ہے کھڑا کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی 5 سال میں، کوئی 10 سال میں، کوئی 20 سال میں، کوئی 40 سال میں، کسی کے 50 سال میں عمارت تیار ہوئی ہیں۔ تو ان سب کا، ان میں شفافیت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب ریکارڈ کی بات ہے، یعنی ریکارڈ میں درج کرنے کی بات ہے۔ اس میں ایک عرض کر لوں کہ جو مدرسے کا چلانا ہے، خالص اسلامی مدرسہ چلانا آج کل بہت نازک ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے صورتحال ہے، ایک طرف سرکار جانچ کرتی ہے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں، سرکار جانچ کرے، آئے اور ہم معلومات دیں گے، لیکن دوسری طرف جو جوبہ پوش جانچ کے نام پر گھوم رہے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ سرکار کم از کم ہماری مہیا کرائی ہوئی جانکاری معلومات مان تو لیتی ہے، لیکن جوبہ پوش یہ بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جو ہیں وہ لکھیں گے، اگر بچے چھٹی پر ہیں، کچھ بیمار ہیں یا گھر چلے گئے ہیں، ہم انہیں ماننے کے ہی نہیں۔ تو جوبہ پوش اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ابھی جوبہ پوش جو آیا تھا امبیٹا سے، اس نے ایک مدرسے میں جو حال کیا، میں پہلے تفصیل رپورٹ پیش کر چکا ہوں، اس کی تصویر دوبارہ دے رہا ہوں۔ یہ جوبہ پوش آیا تھا، جتنے مدرسے کے اون ریکارڈ بچے ہیں وہ ان کو نہیں مان کر گیا تھا، اور محض 80 کی بات کر رہا تھا، جبکہ وہاں 250 بچے دارالاقامے میں ہیں۔ اس طرح جوبہ پوش کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مدرسے میں 58 کا تو اسٹاف ہی ہے، وہاں مدرسہ ہے، 5ویں تک مانیتا پراپت، 8ویں تک مانیتا پراپت اسکول ہے، طالبات کا مدرسہ الگ ہے، تو ایک بڑا کام ہے۔ اس سے پہلے ایک احمد آباد کے جوبہ پوش آئے تھے، زرخیز جو ہے کمیٹی والے، ان کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ بھی جانچ میں کہیں 100 باتیں ہیں، وہاں 60 لکھ دیتے ہیں، وہاں 35 لکھ دیتے ہیں۔ بہرحال سرکار سے جو ہمیں خطرہ ہے وہ اندرونی ان جوبہ پوشوں کا خطرہ ہے۔ آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مدارس کی حفاظت فرمائے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكِي وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔